جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر آپ کا یہ اردو کا پیریڈ ہے. ابھی لاسٹ جو پیراگراف اس دن میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا تھا وہ سر سید کہتا ہے کہ وہ شخص غلام نہیں جس کو کسی ظالم آقا نے خرید لیا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے اور اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے. اچھا، اور وہ عوام بھی غلام نہیں ہیں جس پر ایک ظالم اور طاقتور حکومت جو ہے وہ قابض ہے، بلکہ سر سید کہتے ہیں کہ حقیقت میں غلام وہ شخص ہے جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، ذاتی مفاد کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے اور لڑتا ہے، جاہل ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتا ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے صبح و شام رات دن صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہوتا ہے، اور جس کے اندر قومی ہمدردی کا نام و نشان بھی نہیں اور قومی ہمدردی سے بالکل غافل ہے، بے پرواہ ہے. قومی ہمدردی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے. حقیقت میں وہ شخص غلام ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ کا غلام ہے، اپنی منفی سوچ کا غلام ہے، اس لیے وہ شخص غلام ہے سر سید کے بقول. اور وہ قومیں جو اس شخص کی طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، کسی اور طاقت سے، کوئی اور ملک یا کوئی اور قوم اس کے لیے کچھ کرے، یا گورنمنٹ بہترین انتظام سے اسے آزاد نہیں کر سکتی. ایسی قوم کو جو اس شخص کی طرح غلام ہے، اس کو نہ تو کوئی بیرونی طاقت آزاد کر سکتی ہے، ٹھیک کر سکتی ہے، اور نہ ہی کچھ بہترین گورنمنٹ جو ہے وہ بہترین نظام قائم کر کے اس قوم کو ٹھیک کر سکتی ہے. جب تک وہ قوم اپنی دل سے غلامی کی اس سوچ کو ختم نہ کرے جو صرف اپنے مفاد کے لیے اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، اس سوچ کو وہ قوم اپنے دل سے جب تک نہیں نکالے گی، کوئی بیرونی طاقت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی طاقتور گورنمنٹ جو ہے اسے ٹھیک کر سکتی ہے. اگلا پیراگراف پہ جاتے ہیں کلاس. جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے. انگلش کی زبان کے ایک کی کوٹیشن ہے کہ اف یو وانٹ اے تھنگ ڈن ویل ڈو اٹ یور سیلف. آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو خود کریں. تو سر سید نے یہاں پر بڑے دلچسپ بات کی ہے کہ جب تک انسانوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ہماری درستگی، ہمیں ٹھیک کرنا، ہمیں ترقی دینا، یہ گورنمنٹ کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے. کوئی گورنمنٹ آئے، بہترین انتظام کرے، ہمیں ٹھیک کرے اور ہمیں ترقی دے، تو اس وقت تک کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکل سکتا. جب تک کہ انسان اس سوچ میں مبتلا رہے کہ کوئی اچھی سی گورنمنٹ آئے اور وہ ہمیں سیدھے راستے پر لگائے اور ہمارے تمام مسائل حل کر دے، اس وقت تک کوئی اچھا نتیجہ، مضبوط نتیجہ جو ہے قوم کی اصلاح و ترقی کا نہیں نکل سکتا. کیونکہ اس طرح نتیجے نہیں نکلتے ہوتے ہیں، اس طرح ترقیاں نہیں ملتی ہوتی ہیں قوموں کو جب تک اب اپنے لیے خود کچھ نہ کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائیں. کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. گو اگرچہ کیسی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں،
اگرچہ گورنمنٹ کتنی اچھی تبدیلیاں کرے، بہترین نظام اس ملک میں قائم کرے، اپنی قوم کو ترقی دینے کا، اپنی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، تو وہ ساری تبدیلیاں، وہ ساری کوششیں فانوس خیال سے زیادہ طاقت نہیں رکھتی، فانوس خیال سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ فانوس کہتے ہیں چراغ کو، فانوس خیال خیالی چراغ، فانوس جس میں تصویریں چلتی پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لیکن جب غور سے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ساری تبدیلیاں، سارے حربے کہ اپنی قوم کو ترقی دینے کے اور اس کی اصلاح کرنے کے خیالی چراغ سے زیادہ مقام نہیں رکھتے، کہ جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مستقل، پکی اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے۔ اگر کوئی قوم حقیقی معنوں میں ترقی کرنا چاہتی ہے، آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، عزت حاصل کرنا چاہتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر اس کا مقام و مرتبہ و عزت ہو، تو یہ اس کے کردار پر اس کا انحصار ہے۔ یہ اس کے کردار پر، اگر اس کا کردار اچھا ہے تو یہ ساری اس کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی قوم کا کردار اچھا نہیں ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، جتنی بھی بہترین گورنمنٹ ہو۔ اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے، اور وہی ہر شخص کا کردار، اس قوم کے ہر فرد کا، ہر بندے کا، ہر شخص کا کردار جو ہے، بہترین کردار جو ہے، وہ قومی ترقی میں تبدیل کر سکتا ہے، قومی ترقی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب کسی قوم کے ہر شخص کا کردار مثبت ہوگا تو پھر قوم ترقی کر سکتی ہے۔ یہی واحد طریقہ ہے قوم کو ترقی کے راستے پر لانے کا، سچی عزت حاصل کرنے کا، آزادی حاصل کرنے کا، اصل حقیقی معنوں میں ترقی کرنے کا۔ یہی ایک کلیہ ہے، یہی ایک فارمولہ ہے کہ اس قوم کا ہر شخص جو ہے اس کا کردار جو ہے مثبت ہو۔ جان سٹیورٹ مل ایک انگریز فلاسفر ہے، اس کا دور ہے 1806 سے 1873، 1806 سے 1873 تک اس کا دور ہے، 66 سال، 66 سال اس نے عمر پائی۔ یہ ایک بہت بڑا دانا اور ہوشیار عقل مند شخص گزرا ہے۔ اس کا ایک گول ہے، اس کی ایک کام کی بات ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر کسی ملک کا حاکم با اختیار ہو، بے پناہ اختیارات کا مالک ہو اور ظالم بھی ہو، پھر بھی اس کی گورنمنٹ یعنی وہ بادشاہ اپنی طاقت سے اتنے خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتا، قوم کو، ملک کو اتنے نقصان نہیں دے سکتا اگر اس کی عوام میں شخصی اصلاح و شخصی ترقی موجود ہے۔ اگر کسی قوم کے ہر شخص میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور ذاتی طور تک ترقی کرنے کا جذبہ موجود ہے تو ظالم اور بے پناہ اختیارات کا مالک حاکم بھی ملک کو خراب نہیں کر سکتا، خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتا۔ اور جو چیز کے شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، اور وہ چیز جو انسان کی اصلاح کو، انسان کی درستگی کو اور ہر شخص کی ترقی کو دبا دیتی ہے، اسے ترقی نہیں کرنے دیتی، اسے اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لینے دیتی، اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی، تو وہ کیا چیز ہے؟ در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ لیکن اگر قوم کے اندر ذاتی طور پر اس کے ہر بندے کے اندر، ہر شخص کے اندر ذاتی طور اپنے آپ کو درست کرنے کا طریقہ ہے، جذبہ موجود ہے،
ترقی کرنے کا جذبہ موجود ہے، محنت کا جذبہ موجود ہے، تو اس کو کیا چیز ختم کر سکتی ہے؟ ظالم و بااختیار گورنمنٹ اس چیز کو ختم کر سکتی ہے۔ پھر گورنمنٹ کے اس کردار کو جو کسی شخص کی، اپنی عوام کی شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تو پھر اس کے اس کردار کو جس نام سے چاہو پکارو، اس نام کو غنڈہ گردی، ظلم، جبر، جس نام سے بھی چاہو تم پکار سکتے ہو، کیونکہ انتہائی گرا ہوا کردار ہے پھر وہ اس گورنمنٹ کا، جو اپنی قوم کو ترقی کرنے کے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے مواقع فراہم نہیں کرتی بلکہ اس کا راستہ روکتی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ یہ جو کہاوت ہے، یہ جو قول ہے جان سٹیورٹ مل کا، اس میں تھوڑا سا میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں۔ کیا اضافہ؟ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، اور جہاں جس ملک میں، جس قوم میں ذاتی طور پر ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا جذبہ اور ذاتی طور ہر شخص کا ترقی کرنے کا جذبہ یہ مٹ گیا ہے یا دب گیا ہے، دبا دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، وہاں کیسی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ کام کی جائے، اس ملک میں کیسی آزاد، خود مختار اور اعلیٰ قسم کی حکومت کیوں نہ آ جائے یا قائم کی جائے، وہ کچھ بھی اچھے نتیجے پیدا نہیں کر سکتی، یعنی پھر وہ کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ ہماری ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ابھی سوچ یہ ہے سر سید کے بقول کہ ہمیں کوئی رہنما ملے، ہمیں ترقی کے راستے دکھانے والے ملے، ہمارے مسئلے کوئی اور ہمیں حل کرنے والا ملے، ہم سوئے رہیں وہ جاگے، وہ ہمارے مسائل حل کرے، ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں، آرام دہ زندگی، عیاشی کی زندگی بسر کرتے رہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا رہنما مل جائے کہ جو ہمیں ترقی دے، ترقی کے راستے پر لے آئے، ہمارے تمام تر مسائل حل کرے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کہ گورنمنٹ سخی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی خضر نہیں مل سکا ہمیں، تو پھر گورنمنٹ سخی ہو، اتنی سخی کہ ہمارے تمام تر، ہمارے کھانے کا بندوبست کرے، ہماری رہائش کا بندوبست کرے، ہمارے لباس کا بندوبست کرے، ہماری تعلیم کا بندوبست کرے، ہمارے تمام مسائل کا بندوبست کرے، اور ہمارے تمام مسئلے حل کر دے، ہمارے تمام کام کر دے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا سر سید کے بقول کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہمارے سارے کام خود بخود ہوتے رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ، کیونکہ حرکت میں برکت ہے، ہم سکوت کا عالم میں خاموش ڈوبے رہے، گہری خواب خرگوش کی نیند سوئے رہیں، اور ہمارے مسئلے لوگ حل کریں، ہمارے مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنا دیا جائے، یہ ایسا خطرناک سوچ ہے، اگر اس کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیں کہ کوئی اور ہمارے مسئلے حل کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تمام قوم کی دلی آزادی برباد ہو جائے گی، قوم کے اندر ترقی کرنے کا جذبہ مر جائے گا، اور پھر آدمیوں کو انسان پرست بنا دے گا۔ یہ سوچ پھر آدمیوں کی پرستش پر مجبور کر دے گی، جس طرح ہندو بنیا جو ہوتا ہے وہ پتھر کی مورتی کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اور اس سے اپنے مطالبات منوانے کی ناکام کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح انسان کی پوجا شروع کر دے گا، انسان کا مجبور ہو جائے گا،
کہ میرے لیے یہ کام کرے گا، میرا مسئلہ یہ حل کرے گا، تو پھر اس راستے پر چل نکلے گی ہماری قوم، اس ڈگر پر چل نکلے گی۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، حقیقت میں کسی دوسرے پر انحصار کرنا کہ وہ ہمارے مسئلے حل کرے، یہ طاقت کی پوجا ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں۔ اور اس سوچ کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہمارے مسئلے گورنمنٹ حل کرے کہ یا کوئی دوسری طاقت حل کرے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، دوسروں پہ انحصار کرتا رہتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی انسان صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت دولت حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے اور اس قیدی بن جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اس طرح وہ لوگ بھی معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں جو لوگ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آ کے مسئلے حل کریں، یا کوئی خضر ملے، رہنما ملے، وہ ہمارے مسئلے حل کرے، اور یا کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے وہ تمام طرح ہمارے مسئلے حل کرے۔ یہاں ایک ہندو کی مثال دیتا ہے سر سید، کیا لالا اشرفی مل، لالا ہندوؤں کا لقب ہے، اشرفی سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، مل بھی ہندوؤں کا لقب ہے جو اس کا کریانے کا کام کرتے ہیں۔ تو کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، لکشمی کہتے ہیں دولت کو، کیا لالا اشرفی مل جو ہندو ہے، جو ہر روز دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کرتے 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 بے انتہا دولت کا مالک ہو گیا ہے، انسانوں میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ کیا انسان اس کو قدر و منزلت عزت کے لائق سمجھتے ہیں جو صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے دن رات لگا رہتا ہے اور سوسائٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ایسا شخص جو صرف دولت حاصل کرنے کے لیے لگا رہے، اس کی معاشرے میں کوئی عزت رہ جاتی ہے؟ نیکسٹ پیراگراف، بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے۔ ایک کلیہ بتاتا ہے، دنیا کی قوموں نے دنیا کے اندر جو عزت پائی ہے، ترقی کی ہے، آج دنیا ان کا نام لیتی ہے، اس کے لیے ایک کلیہ بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے آج دنیا کے اندر ان کا مقام ہے، سپر پاور وہ بن چکی ہیں، دینے والی ہیں، لینے والی نہیں ہیں، مقروض نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کو قرض دیا ہے دنیا میں۔ کیا کلیہ ہے، کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا؟ یہ سر سید کہتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جو قومیں، جو انسان خود اپنے مسائل حل کرتے ہیں تو پھر وہ ضرور ترقی کرتے ہیں۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے، یہ یہاں سر سید روزمرہ کی غلطی کرتے، لائیں گے پرانی اردو ہے، لائیں گے ہوگا جب ہماری قوم کے لوگ، ہمارے ہندوستان کے مسلمان اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے کہ اپنی مدد آپ سے انسان بنتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور پھر اس سے کام بھی لیں گے، تو پھر رہنما کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، پھر رہنما کو، پھر خضر کو کی تلاش چھوڑ دیں گے۔ خضر کی تلاش تو اس وقت تک کرتے ہیں جب خود کچھ نہیں کرتے، جب خود کچھ کرنے کا جذبہ، خود ترقی کرنے کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہو جائے گا، تو پھر وہ بیرونی طاقت کے سہارے پہ زندگی نہیں بسر کریں گے، خضر کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے۔ اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے مختلف ہیں، کیونکہ غیروں پر بھروسہ کہ کوئی اور آئے، کوئی خضر ملے یا کوئی ایسی طاقت آئے جو ہماری مدد کرے، اور اپنی مدد آپ، خود اپنی مدد، یہ دونوں اصول جو ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ڈفرنس ہے یہ دونوں اصول۔ ایک اصول ہے خود اپنے آپ کو بناتا ہے، ایک اصول ہے دوسروں کے سہارے پہ رہتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ پچھلا کون سا؟ اپنی مدد آپ کا جو اصول ہے، قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ پچھلا اصول اپنی مدد آپ کا جو اصول ہے، انسان کے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ختم کرتا ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ کون سا اصول؟ اپنی مدد آپ کا اصول۔ اور پہلا اصول بیرونی طاقت کے سہارے پہ رہے کہ وہ آئے اور ہماری مدد کرے اور ہمارے تمام تر مسئلے حل کرے، یہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ اپنی مدد آپ کا اصول انسان کو بناتا ہے اور دوسروں کے سہارے پہ رہنے والا اصول جو ہے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔
نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس. قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے. اگر کسی قوم کے اندر یہ سوچے کہ بہترین حکومت آئے، بہترین انتظام کرے، بہترین قانون لائے، تب ہم ترقی کر سکتے ہیں، تو سر سید کہتا ہے کہ یہ بھی ایک پرانا اور غلط سوچ ہے، پرانی اور غلط سوچ ہے. یہاں سر سید نے روزمرہ کی غلطی کی ہے، قدیمی نہیں ہوتا، قدیم ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت پرانی اور غلط سوچ ہے کہ گورنمنٹ آئے اور اچھے قوانین لا کر، مضبوط گورنمنٹ آئے اور اچھے قوانین لا کر ہمیں ترقی کے راستے پر لائے. یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا. سر سید کہتے ہیں کہ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن، جو آئرلینڈ کا رہنے والا تھا، ڈبلن آئرلینڈ کا دارالخلافہ ہے، تو اس ولیم ڈراگن نے وہاں پر ڈبلن جو اس کا دارالخلافہ ہے آئرلینڈ کا، اس میں ایک دستکاری ہاتھ سے جو کام کرتے ہوتے ہیں لوگ، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی نمائش ہو رہی تھی. تو نمائش کے وقت جو ہے اس نے جو اصول بیان کیا، کہتا ترقی کرنے کا جو اصول ہے، اصل میں حقیقت میں یہ اصول ہے. جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، یہ کون کہتا ہے؟ ولیم ڈراگن. دیکھیں جہاں سے اس کا اصول شروع ہوتا ہے وہاں بھی وبین، اور جہاں جا کے اس کا اصول، اس کی باتیں ختم ہوتی ہیں وہاں وبین. اس کے اندر انورٹڈ کامہ کے اندر اس کی ان باتوں کو لایا گیا ہے، اور جہاں سے وہ مکالمہ شروع کرتے ہیں وہاں پر رابطہ ڈبل ڈاٹ. جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرے ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں. جب آزادی کا لفظ میرے کانوں میں پڑتے ہیں تو اس وقت مجھ کو میرا ملک یاد آ جاتا ہے اور میرے شہر کے بسنے والے لوگ یاد آ جاتے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے. کہتے ہیں آزادی کی باتیں، آزادی و مختاری کی باتیں ہم عرصہ دراز سے سنتے آئے ہیں، مگر مجھے اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم آزاد زندگی، خود مختار زندگی گزارتے ہیں یا قیدی کی زندگی گزارتے ہیں، مجبوری کی زندگی گزارتے ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے. ہم چاہیں تو ہم آزادی کی باعزت زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں کام کرنا چھوڑ دیں تو ہم غلامی کی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں، مجھے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ہم اگر مسلسل محنت کرتے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طریقے سے اور اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں خوبیاں عطا کی ہیں، جو طاقت عطا کی ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے ہم استعمال کریں، تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قومی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اور کوئی اچھا طریقہ یا قوم کے لیے کوئی بہتری اور مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی. واحد ایک طریقہ ہے کہ جو ہماری صلاحیتیں ہم ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں اور ان سے قائم لیں. اس سے اور کوئی بہتر چیز ہمارے لیے نہیں ہے. استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. استقلال، مضبوطی اور محنت، سٹرگل کامیابی حاصل کرنے کا، عزت حاصل کرنے کا، مضبوطی کا بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اگر ہم ایک دلی ولولے، ایک سچے جذبے اور محنت سے کام کرتے جائیں گے، یعنی کرتے جائیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے وقت میں، تھوڑے زمانے میں، تھوڑے سے وقت میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند. تھوڑا سا وقت چاہیے ہمیں، مسلسل محنت کریے سچے جذبے کے ساتھ، تو اس تھوڑے سے وقت کے بعد ہماری حالت بھی ایسی ہو جائے گی جس طرح دنیا کے اندر عظیم قومیں ہیں اور طاقتور قومیں، ان کی طرح ہماری حالت بھی ہو جائے گی. آرام اور خوشی و آزادی کی ہو جائے گی. یعنی پھر ہم آرام اور خوشی اور آزادی کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. واشنگٹن ڈی سی میں کہ ایک سکول میں یہ ڈائریکٹر تھا، ایتھلیٹ بھی تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا، آئرلینڈ کا باشندہ تھا، اور یہ اس کے قول ہے. بڑی قیمتی باتیں جو ہیں سر سید نے اپنے اس مضمون، اپنی مدد آپ میں ولیم ڈراگن کی جو ہیں کوڈ کی ہیں، استعمال کر کے مسلمان قوم کو، خصوصاً ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو جو ہے یہ درس دیے اور یہ مثال پیش کیے.
اگلا پیراگراف کلاس انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم موجودہ دور میں جو ترقی ہے، موجودہ دور میں دیکھیں سالوں کا کام مہینوں میں، 6 مہینوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں، اور گھنٹہ کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں آ گیا ہے، کیونکہ اتنی دنیا نے ترقی کی ہے۔ جب انسان نیا آیا تھا تو وہ پتوں پر لکھا کرتا تھا اور پتھروں سے آگ جلایا کرتا تھا۔ کس طرح انسان بالکل جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسان جو ہے اتنی ترقی کر لی ہے آج کہ چاند پر پہنچ چکا ہے اور ستاروں کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہے انسان، کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا انسان۔ تو یہ انسان کے نسل در نسل جو سٹرگل تھی، ایک نسل نے کام کیا، پھر اگلی نسل آئی اس نے کام کیا، اس طرح کرتے 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 آج انسان اس ترقی کی حالت میں محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، محنتی لوگوں، مستقل مزاج جس کے مزاج میں مضبوطی ہو، پختہ ارادوں کے مالک لوگوں نے، زمین کے جوتنے والوں نے، جو لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں، جو لوگ زمینوں میں کام کرتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی اس کے اندر ہے۔ کانوں کے کھودنے والے یعنی مزدور لوگوں کا بھی اس ترقی کے اندر کردار ہے۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والے یعنی آئے روز جو نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، آپ کے گھروں میں طرح طرح کی نئی ایک چیز ہے، موبائل ایک نئی چیز ہے، یہ نئی ایجاد ہے، پریشر کوکر ایک نئی ایجاد ہے، ایئر کنڈیشن ایک نئی ایجاد ہے، فریج ایک نئی ایجاد ہے، کیا کیا اپنے گھروں میں آپ نئی چیزیں دیتے ہیں، یہ انسان کے دماغ کی کاوش ہے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ملکی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی انوینشنز ہو رہی ہیں، دنیا کے اندر کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اس میں کسانوں کا ہاتھ بھی ہے، اس میں مزدوروں کا ہاتھ بھی ہے، اس میں محنتی لوگوں کا ہاتھ بھی ہے، جو مستقل ارادوں کے مالک لوگوں کا بھی ہاتھ بھی ہے، نئی باتوں ایجاد کرنے والوں کا بھی ہاتھ ہے، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں کا بھی ہاتھ ہے۔ مخفی بات ہے وہ علم جو ابھی تک ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہے۔ دنیا کے اندر اب بھی بہت سے ایسے علوم ہیں ترقی کے اور ایسے راستے ہیں جب یہ اب تک انسان ان سے واقف نہیں ہوا، مسلسل ترقی کرتے کرتے آہستہ آہستہ واقف ہوگا، جس طرح انسان جو ہے روز ازل سے آج تک واقف ہوا ہے۔ تو اس طرح کے پوشیدہ علوم کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں کا بھی کردار ہے اس دنیا کی ترقی میں۔ آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں، یہ آج کل جو مشینری کام کر رہی ہے مختلف جگہوں پر، سڑکوں پر کام کر رہی ہے، فیکٹریوں میں کام کر رہی ہے، ان آلات کا بھی اس میں کردار ہے، اور اس مشینری کو بنانے والوں کا بھی کردار ہے، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہر قسم کا پیشہ، خواہ وہ دکاندار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنسدان ہے، سب لوگوں کا اس ترقی میں کردار ہے۔ ہنرمندوں کا جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور زبردست قسم کی چیزیں بناتے ہیں، ان کا بھی اس میں کردار ہے۔ شاعروں کا اس کے اندر کردار ہے۔ دانا شخص جو ہوتے ہیں، سمجھدار عقل مند شخص، حکیموں کا لفظ استعمال کیا، ان کا بھی کردار ہے۔ فیلسوف یونانی زبان کا لفظ ہے، فلاسفر کا مطلب ہے دانشمند، عالم فاضل شخص، ان لوگوں کا بھی کردار ہے اس کے اندر۔ ملکی منتظمین، ملک کا انتظام کرنے والے، گورنمنٹ کے لوگ، مختلف دفاتر میں کام کرنے والے، اے سی ڈی سی ججز، یہ وہ سارے لوگ جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی ان کے اندر کردار ہے۔ ان سارے لوگوں کے کردار کی وجہ سے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد ملی ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس دور میں جتنی بھی اس نے ترقی کی ہے، اس ترقی دینے میں ان سارے لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ ان کی محنت اس کے اندر شامل ہے، تب آج دنیا اتنی ترقی کے موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ ایک باپ یا دادا ایک دکان چھوڑ کر جاتا ہے، پیچھے بیٹا آتا ہے، بیٹا آ کر اس دکان میں اضافہ کرتا ہے، وہ دوسری دکان ساتھ بناتا ہے، تیسری دکان ساتھ بناتا ہے۔ باپ ڈاکٹر ہے، بیٹا آیا ڈاکٹر تو وہ بن گیا، بیٹا اسپیشلائزیشن کرے گا، مزید علوم حاصل کرے گا، باپ سے بھی آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمارت پہ ایک خاندان نے، ایک نسل نے اس کی دوسری کی نسل کی عمارت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ جس فیلڈ میں باپ دادا تھے اس فیلڈ کو آگے لے کر گیا، اس میں مزید ترقی دی ہے۔ تو الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ اگر باپ دادا کے بعد اس کا بیٹا بھی اتنی ہی محنت کرے، اس کے بعد اس کا پوتا بھی اتنی ہی محنت کرے، تو یہ
جو ہے نسل در نسل یہ ان کا جو ہے چلتی جائے گی. لیکن اگر باپ کے بعد جو ہے بیٹا کہے کہ یہ میرے باپ کو آسانی کے ساتھ یہ چیز مل گئی, مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میری طاقت ہے اور یہ میری وراثت ہے, اور وہ محنت نہ کرے تو تقریباً وہ کہتا ہے انول 4 پشتوں کے بعد جو ہے ان کا وہ نسب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی دور میں ترقی یافتہ لوگ تھے. ان عمدہ کاریگروں سے, ان اعلیٰ ہنرمندوں سے جو تہذیب, کلچر, بہترین زندگی اور اپنے علم سے, اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ باقی جو رہتا ہے وہ اگلے لیکچر میں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد.